آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ہجوم میں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی نہیں، چاہے پورا گھر ان کا ہو، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج آپ کو غور کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ہنستے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، سب کے سامنے مضبوط نظر آتے ہیں، مگر جب ہم رات ہوتی ہے، سب سو جاتے ہیں، تو دل کے اوپر اچانک سے بوجھ آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض دفعہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارا کوئی نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر دل کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ ہم کہتے ہیں سب کچھ تو ہے، پھر دل کیوں خالی ہے؟ یہ سوال صرف آج آپ کا نہیں، یہ سوال ہر اس دل کا ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے، مگر اللہ کو محسوس نہیں کر پاتا۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام بیان نہیں، یہ دل سے دل کی بات ہے، اور اس دل کی جو سکون ڈھونڈ رہا ہو، جو سکون کی تلاش میں ہو، یہ اس کی ہے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی زندگی بدل جائے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا وجود بکھر جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارا دل۔ دل صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں، یہ احساس رکھتا ہے، یہ درد رکھتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف جھکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہم دل کو غلط جگہوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دل کو دنیا سے بھرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دل بنا ہی اللہ کے لیے۔ دل کو سکون دنیا سے نہیں، اللہ سے ملتا ہے۔ ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو دل خود بخود سکون میں آ جائے گا، دل کو خود ہی سکون مل جائے گا۔ جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہمارا دل سکون میں آ جائے گا، ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ جب لوگ تعریف کریں گے ہماری، تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا، اور خوشی سے خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سچ یہ ہے کہ سب چیزیں دل کو مصروف تو کر سکتی ہیں، مگر پرسکون نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن پاک ہمیں صاف بتاتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک پوری زندگی گزارنے کے لیے ہے، یہ جینے کے لیے۔ کبھی دل پر ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ سانس لینا مشکل لگتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل پکار رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون جیسے ظالم کے سامنے جانے لگے تو انہوں نے طاقت نہیں مانگی، انہوں نے زبان کی صفائی سے پہلے دل کی وسعت مانگی۔ انہوں نے کہا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اس کا مطلب ہے یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میری گھبراہٹ دور کر دے، میرے دل کو سکون عطا فرما دے، اور میرے تمام کام آسان کر دے۔ یہ دعا آج بھی زندہ ہے، آج بھی مؤثر ہے، اور آج بھی بے چین دلوں کا علاج ہے، آج بھی دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے، آج بھی ہماری گھبراہٹ دور کر سکتی ہے، ہمارے سینے کو کھول سکتی ہے، ہمارے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ ہم سکون اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے، ویسا ہی ہونا چاہیے، جب ایسا ویسا نہیں ہوتا تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے یا ہمارے دل میں بوجھ بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سکون کنٹرول میں نہیں، تسلیم میں ہے۔ جب بندہ کہہ دیتا ہے یا اللہ آپ سب تیرے حوالے، تب جا کر دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ کا دل میں بوجھل ہے تو یقین کریں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی باتیں سن رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کب، کہاں اور کیسا کس کے لیے بہتر ہے۔ بس آج آپ ایک کام کریں،
دل سے یہ کہیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب مجھے سکون دے دے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو کامنٹ میں لکھیں یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے، اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ چینل دلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا پریشان دل یہ ویڈیو سن کر سکون میں آ جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، جس سے آپ کا بھی بھلا ہو، میرا بھی بھلا ہو، اور سننے والے کا بھی بھلا ہو، شیئر کرنے والے کا بھی بھلا ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔